تبھی تو اعلیٰ حضرت بول پڑے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. زور سے بولا سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. قومیں گرتی ہیں اور پھر کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر گرتی ہیں پھر کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ قوم کبھی بھی جو ہے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جس قوم کے دل سے احساس ختم ہو جائے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. جس قوم کو یہ پتا نہیں ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے الحمد شریف سے لے کے سورہ ناس تک اپنے محبوب کی شان میں کتنی آیتیں نازل کی ہیں، بتاؤ اس قوم پہ رب کی رحمتیں کیسے ہو سکتی ہیں. جس قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر قرآن پاک نہیں پڑھا ہے تو نماز کے اندر 10 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جس قوم کو یہ نہیں پتا بتاؤ رب کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے. جس قوم کو دعائے قنوت نہ آتی ہو جو عشاء کی نمازوں میں بطر میں پڑھی جاتی ہے، بتاؤ رب کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے. جس قوم کو اگر گھر سے باپ کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کو مدفن بھی نہ کیا جائے، بتاؤ اس قوم پہ کیسے رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، بتاؤ کیسے رب کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. تبھی تو علامہ اقبال بولے نا واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. قومیں بڑھتی ہیں پھر کھڑی ہو جاتی ہیں رسول اللہ کی ذات پر، لیکن وہ قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی جس کے دل میں احساس نہ ہو، جس کے دل میں محبت رسول اللہ. وہ قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی. وہ قوم جس قوم کو نماز مکمل یاد نہ ہو، جس قوم کو رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم یاد نہ ہو، جس قوم کو رب کا قرآن یاد نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے. دیکھا نہیں جمعۃ المبارک کے دن لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آسمان سے نہیں ٹپکتے، زمین سے نہیں نکلتے ہیں، وہ اسی بستی کے رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن مسجد فل ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں نا باقی نمازوں میں پتہ نہیں رہتا، 2 نمازی 4 نمازی. اور یارو یاد رکھو جمعۃ المبارک کی نماز جس طرح رب نے اس کا حکم دیا ویسا بھی 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے. لیکن سنیں دیکھیں نا اگر جمعے کی نماز اگر جماعت سے نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دقت والی بات نہیں. لیکن اگر فرض نماز چھوٹ جائے تو پھر اس کی سزا بھی رکھی گئی ہے. سزا تو ہر چیز کی ہے، لیکن برادران ملت اسلامیہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پہچانو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اس کے رسول کی ذات کو پہچانو. تم رزق کی تلاش میں بھاگے بھاگے پھرتے ہو. رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے زمین پر کوئی بھی رینگنے والی چیز نہیں جس میں جان ہے، جو زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر 18,000 مخلوقات اس رب نے پیدا کی ہے. جس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے سب کو رزق دینے کی ذمہ داری تمہارے رب، ہر کسی کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے رب کی ہے. تبھی تو علامہ اقبال بولے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اور مسلمانوں احساس کرنا سیکھ جاؤ، مسلمانوں رسول اکرم سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، مسلمانوں ولیوں سے محبت کرنا سیکھ جاؤ. جب تم ان کی سنتوں پر، جب تم ان کے راستوں پر، جب تم ان کے بتائے ہوئے شریعت پر عمل کرو گے، اللہ تمہیں طاقت بھی اور عزت بھی عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہر چیز عطا فرمائے گا. لیکن دیکھیں نہیں، آئیے قرآن مجید کا ایک واقعہ سناتا چلوں، اور مشہور و معروف واقعہ، ایسا نہیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ سناؤں گا، مشہور و معروف اصحاب کہف. موچن کے بولو سبحان اللہ. یہ قرآنی واقعہ اصحاب کہف کا ہے، قرآنی واقعہ ہے یہ جو رب نے قرآن مجید میں نازل فرمایا. دل دہلانے والا واقعہ برادران ملت اسلامیہ. لیکن میں آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں، ذرا میری طرف متوجہ ہو کے سوالوں کا جواب دیں. مجھے بتاؤ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ نہیں جی، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہونا. بتاتا ہوں، مجھے بتاؤ جب کوئی تمہارے یہاں سے فوت ہو جاتا ہے، میری طرف توجہ کرو، مچل کے بولو سبحان اللہ. جب تمہاری طرف تمہارے گاؤں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ جب تم قبر پہ جاتے ہو، قبر پہ جانے کے بعد جب اس کو مدفن کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، جب تختے لگا دیے جاتے ہیں تو تم کیا پڑھتے ہو؟ کون سی آیت پڑھتے ہو؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس آیت
کا ترجمہ بھی ذرا کبھی پڑھا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ بھی کبھی مولانا سے سنا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی میں نے تم سے پوچھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تم نے انکار کر دیا۔ او مسلمانوں، تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ جس آیت کو تم پڑھتے ہو اس کا ترجمہ تم کو نہیں معلوم۔ سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے پیدا کیا، پھر اسی میں ملا دیے جاؤ گے، پھر اسی سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ اے نوجوانوں توجہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ تو رب کا قرآن ہے نا۔ رب کا قرآن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ جی قرآن کبھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ قرآن کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آیا ہے وہ ہمیشہ ہو کر رہے گا، وہ ہمیشہ قائم رہنا ہے، وہ ہمیشہ موجود رہنا ہے۔ ہم مٹ سکتے ہیں، مٹ جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جو رب کا حکم ہے وہ ہو کر رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا مجھے بتاؤ، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ ہونا ہے۔ قرآن نے کہا نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ذرا میرے سوالوں کا جواب دیتے رہنا، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ ہونا ہے۔ قبر کے اندر جب جاؤ گے تو رسول اکرم کے بارے میں پوچھا جانا ہے، پوچھا جانا ہے۔ جب نمازیں چھوڑ دو گے، نمازیں قضا کر دو گے تو رب تبارک و تعالیٰ نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا۔ اگر ہم نے بدکاری کی ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، ہم نے زنا کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، ہم نے سود لیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، چغلی کی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، ہم نے کسی کا مال مارا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، کسی کا دل دکھایا اس کا بھی حساب ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم رب کی طرف پلٹ جائیں، ہم رسول اکرم کی سنت کی طرف پلٹ جائیں۔ ہمیں چاہیے ہم رسول اکرم کے دین پر عمل کریں، ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کریں، ہم چاہیے ہم رسول کریم کے دین کی طرف چلیں، پھر ہمیں عزتیں دی جائیں گی، پھر ہمیں عزتیں بھی عطا ہوں گی۔ یاد رکھو، جب تک رسول اکرم کی محبت دل میں نہ ہوگی ہمیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوتی۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ اور خوب سجدے کیے، خوب ماتا گھسا، پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، اور دل محبت سے خالی رہا، یوں ماتا گھسانے سے کیا فائدہ؟ دل محبت سے خالی رہا، یوں ماتا گھسانے سے کیا فائدہ؟ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک واقعہ میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر رخصتی چاہوں گا۔ واقعہ سنیں، مچل کے بولیں سبحان اللہ، جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، تیزی کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ آئیے قرآنی واقعہ سناؤں، اصحاب کہف کا واقعہ۔ وہ اصحاب کہف، آپ کا زمانہ اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، توجہ کے ساتھ سنو، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآنی واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو آسمان پر اٹھانے کے بعد ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ ظالم بادشاہ اس نے یہ اعلان کر دیا جو لوگ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے معاذ اللہ ان کو وہ قتل کرا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ شرک اور کفر نہیں کرتے تھے ان کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ اب برادران ملت اسلامیہ، وہی اصحاب کہف جن کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، وہی اصحاب کہف، یہ وہ واقعہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، رب نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھا لیا گیا، جب حضرت عیسیٰ کو جب آسمان سے اٹھا لیا گیا، آسمان پر اٹھا لیا گیا، جب آسمان پر ان کو اٹھا لیا تو پھر جب دقیانوس نے یہ اعلان کر دیا جو بھی عیسیٰ کو ماننے والا ہو، ان کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، ان کے زمانے میں 5 یا 7 یا 8 لوگ اپنا ایمان بچا کر بھاگے۔ سبحان اللہ،
کیا بچا کر بھاگے؟ ایمان بچا کر بھاگے۔ دقیانوس بادشاہ تھا، اگر کوئی شرک کفر نہیں کرتا تو ان کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ یہ نوجوان اپنا ایمان بچا کر بھاگے۔ اس زمانے میں اگر ہم کو حکم دیا جائے تو ہم تو دولت لے کر بھاگیں گے، ہم پیسہ لے کر جائیں گے، ہم تو شہرت لے کر جائیں گے، لیکن سنو ملت کے نوجوانوں، وہ نوجوان دولت کو لے کر نہیں گئے بلکہ اپنا ایمان بچا کر بھاگے، اپنے ایمان کو لے کر بھاگے۔ جب ایمان کو لے کر گئے، جب شہر سے باہر نکل گئے تو ان کو ایک غار نظر آئی۔ اب توجہ کے ساتھ سننا، جب ان کو ایک غار نظر آئی تو غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اصحاب کہف اس غار کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فوراً نیند عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ نیند۔ سو گئے۔ اب کتنے برس تک سوتے رہے؟ سو گئے اس کے اندر۔ لیکن سنو برادران ملت اسلامیہ، سو گئے۔ جب اس کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے یہ 8-7 نوجوان سو گئے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ جب وہ شہر سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے کتے کو بھگایا۔ یہ واقعہ میں کوئی کتاب کا نہیں سنا رہا ہوں، قرآن مجید کا، قرآنی واقعہ صحاب کہف۔ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل کیا، قرآنی واقعہ ہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ جب کتا ہوا تو انہوں نے کتے کو مارا، جھنجھوڑا، بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ کتا نہیں بھاگتا ہے بلکہ وہ خود کہتا ہے ویسے تو میں بھوکتا ہوں، ویسے تو میں پریشان کرتا ہوں، لیکن جب بات اللہ کے ولیوں کی آتی ہے تو پھر میں ان کا ادب بھی کرتا ہوں۔ وہ صحابہ کہف جب غار کے اندر داخل ہوئے، اللہ نے ان کو نیند عطا کر دی، اور وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر اس غار کے اوپاس بیٹھ گیا، غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اب برادران ملت اسلامیہ واقعہ سننے کا ہے۔ جب وہ کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گیا تو ان کو پتا چلا، ان کو پتا کرنے کے بعد پتا کیا چلا؟ بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے نوجوان اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، بادشاہ نے ایک راج کو بلایا، ایک مستری کو بلایا، اور بلانے کے بعد بادشاہ نے کہا ایسا کرو، اگر وہ غار کے اندر ہے تو غار کے جو ہے باہر دروازے پر ایک دیوار چن دو۔ ان کی سزا یہ ہے تاکہ اس غار کے اندر قید ہو جائے۔ اب برادران ملت اسلامیہ جس کو دیوار چننے کی ڈیوٹی دی گئی تھی وہ بھی نیک پرہیزگار تھا، وہ بھی متقی تھا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا، ان کے شریعت کو ماننے والا تھا، رب کو ماننے والا تھا، وہ بھی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ جب اس کو یہ کام دیا گیا اس نے کیا کام کیا؟ اس نے دیوار کو چنا۔ جب دیوار کو چنا تو اس نے پھر ایک کام کیا، اس نے 2 تختیوں کو لیا، 2 تختیوں پہ لینے کے بعد ان کا نام لکھ دیا۔ ان جو 7 لوگ اس غار کے اندر موجود تھے اصحاب کہف، ان کا نام لکھا، اور نام لکھنے کے بعد ایک تختی کو صندوق میں بند کر دیا اور ایک تختی کو مال غنیمت میں بند کر دیا، اور غنیمت میں کرنے کے بعد اس نے دیوار کو چن دیا، اور دیوار کو چننے کے بعد کتا بھی ان کے اندر ہی دیوار اس میں غار کے اندر بند ہو گیا۔ اب برادران ملت اسلامیہ جب اصحاب کہف اس غار کے اندر بند ہو گئے تو 350 برس تک سوتے رہے۔ کتنے برس تک؟ 350 سال تک۔ 300 برس تک سوتے رہے۔ یہ علماء کا قول ہے، یہ مختلف احادیث 350 برس یا 309 سال۔ قوائل اصحاب کہف 350 برس تک سوتے رہے۔ جب 350 برس تک سوتے رہے، لیکن سائنس کا کہنا ہے کہ 40 دن اگر کوئی بندہ زمین پر لیٹ جائے اور اگر قوما میں چلا جائے تو اس کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب برادران ملت اسلامیہ 40 دن کوئی بندہ سیدھا لیٹا رہے سائنس کے مطابق تو اس کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اصحاب کہف 350 برس تک سوتے رہے۔ 40 دن اگر زمین پر سیدھا سو جائے تو ہڈیاں گل جائے۔ اصحاب کہف 350 برس تک سوتے رہے، کپڑے پہ دھبا بھی نہیں لگتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اس کی قدرت، اس کی شان دیکھیں۔ اب جب بندہ
किसी चारपाई पर लेटा हो या 40 दिन मुताबाते जमीन पर लिटा दिया जाए और करवटें लेता रहे तो ना तो उसका मांस गल सकता है ना उसकी हड्डियां गल सकती हैं। यह भी साइंस का कहना है। अब रब की शान सुनो, 350 बरस तक असहाबे कहफ सोते रहे, रब तबारक व तआला अपनी कुदरत से अपने हुक्म से उनकी करवटें भी बदलता रहा। रब की शान थी ना, रब की शान। अब क्या हुआ, 350 बरस हो गए, 350 बरस असहाबे कहफ सोते रहे, हुकूमतें तब्दील हो गई, हुकूमतें मिट गई, रियासतें मिट गई। 350 साल के बाद एक मुसलमान बादशाह, एक दीनी बादशाह, एक इस्लाम पर चलने वाला बादशाह, एक शरीयत मुतहरा पे चलने वाला बादशाह, हजरत ईसा के रास्ते पर चलने वाला बादशाह पैदा हो गया। 350 साल हजरत ईसा की शरीयत पे चलने वाला बादशाह, उसने सारे इलाके में हजरत ईसा की शरीयत को लागू कर दिया और फिर से हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाले लोग हो गए। अब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुआ क्या, वाकया क्या था, क्या मंजर पेश आया कि जब 350 साल गुजर गए तो कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की इस बात की मुनकिर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना। जैसे अभी आपने इनकार कर दिया, लोग मुनकिर हो गए कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? लोग मुनकिर हो गए जब बादशाह के कानों में यह आवाज आई कि लोग मुनकिर हो गए हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना। बादशाह ने मुसल्ला उठाया, सुभान अल्लाह। बादशाह ने मुसल्ला उठाया, उठाने के बाद अपने हुजरे में गया। जब अपने हुजरे में पहुंचा तो हुजरे में पहुंचने के बाद रब तबारक व तआला की बारगाह में मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, ऐ मालिक ये तेरी कौम मुनकिर हो चुकी है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है, मरने के बाद हिसाब भी होना है, हिसाब किताब भी लिया जाना है। ऐ मालिक मौला कोई ऐसा राज खोल दे कि जिसकी वजह से ईमान मजबूत हो जाए। ऐसा कोई राज खोल दे कि जिसकी वजह से ईमान मजबूत हो जाए। अब सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब ये बादशाह ने दुआ की ना तो रब तबारक व तआला का पैगाम आया। हमने तो पहले से ही एक राज छुपा रखा है जी, सुभान अल्लाह। जब बादशाह ने दुआ की, रब तबारक व तआला का पैगाम आया, हमने तो पहले से ही एक राज छुपा रखा है, जब तुम कहते हो तो राज को हम खोल देते। अब सुनो हुआ क्या, वो गार, अब वही 350 साल पुराना वाकया, 350 साल पुरानी गार जिसमें असहाबे कहफ सो रहे थे। एक चरवाहा बकरी चराने वाला उस गार के सामने से गुजरा। उसके जहन में ख्याल आया कि जब दोपहर का मामला होता है, जब तेज गर्मी पड़ती है, जब सख्त धूप होती है तो मेरी बकरियां जो है धूप में परेशान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। ले अब मैं वो चरवाहा सोचने लगा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि इस गार के दरवाजे पर जो दीवार खड़ी है इसको मैं तोड़ लेता हूँ, और तोड़ने के बाद जब ये टूट जाएगी तो मेरी बकरियां और मैं भी इस गार के अंदर सुस्ती कर। असहाबे कहफ के चेहरों पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया बेदार हो गए। और बेदार होने के बाद सुनो अब जुमला क्या हुआ। जब सही असहाबे कहफ बेदार हुए तो एक ने कहा यार आज तो बड़ी अच्छी नींद सोए, सुभान अल्लाह, आज तो बड़ी गहरी नींद सोए, बड़ी अच्छी नींद सोए हैं। और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अच्छी कैसे नहीं हो सकती थी, रोजाना जो नींद सोया करते थे वो तो तुम सोया करते थे, आज सोए हो वो रब की तरफ से सो। असहाबे कहफ उठे। अब सुनो वाकया सुनने के काबिल है। असहाबे कहफ जब बेदार हुए तो एक साथी ने कहा ऐसा करो भूख लगी है, ये पैसे ले जाओ, ये करेंसी ले जाओ और जाके कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अब असहाबे कहफ का एक साथी वहां से उठा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। असहाबे कहफ का एक साथी वहां से उठा और उठने के बाद बाजार में गया। जब बाजार में पहुंचा बिरादराने मिल्लत इस्लामिया तो उसने वो करेंसी पेश की। जब करेंसी देखी, अब उसने देखा जब बाजार में गया तो हालात उसको बदले लगे, हालात उसको तब्दील लगे, हालात मंजर सारे बदले हुए लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने तवज्जो नहीं दी। उसने दुकानदार को वो करेंसी दी और करेंसी देने के बाद कहा कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही दुकानदार ने करेंसी देखी उसने हाथ पकड़ लिया, उसने
فوراً ہاتھ کو پکڑ لیا. وہ سمجھ گیا یہ تو ایک دقیانوس بادشاہ جو ہم سنا کرتے تھے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, ظالم تھا, مکار تھا, جو مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا. تیرے پاس یہ کرنسی کہاں سے آئی؟ لگتا ہے تجھے کوئی خزانہ ہاتھ لگا, لگتا ہے تیرے کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے. برادران ملت اسلامیہ بات بڑھ گئی, حجت ہونے لگی, عوام اکٹھی ہو گئی. واقعہ بات بادشاہ تک پہنچی, بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. جب بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, میں تو نہیں بھاگا, میں تو کل رات کو یہاں سے بھاگا تھا. سبحان اللہ, میں تو کل رات کو یہاں سے بھاگا تھا, ابھی صبح کو واپس آ گیا ہوں. اور یہ کرنسی, یہ بادشاہ دقیانوس, اس کے ڈر سے میں بھاگا تھا. میرے ساتھی باقی کچھ غار میں ہیں, ان کے پاس چلو, ان سے پوچھ لو. اب بادشاہ سمجھ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا. بادشاہ سمجھ گیا رب تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا. برادران ملت اسلامیہ, بادشاہ بھی چلا, عوام بھی چلی, سارے کے سارے اصحاب کہف کی غار کے پاس پہنچے. جب غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف نے شور دیکھا تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید بادشاہ نے ہمارے ساتھی کو پکڑ لیا اور دقیانوس دروازے پر کھڑا ہے, شاید بادشاہ نے پکڑ لیا. اب سارے کے سارے تسبیح پڑھنے لگے رب تبارک و تعالیٰ کی, جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے. اے مالک ہماری حفاظت فرما, اے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لے ظالم سے, اے رب تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. اب جیسے ہی بادشاہ غار کے اندر بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک صندوق ہے. اس نے کہا ایسا کرو, غار میں بعد میں جائیں گے, پہلے صندوق کو کھول کر دیکھو صندوق کے اندر کیا ہے. جب صندوق کو کھولا گیا, جب صندوق کو کھولا تو صندوق کے اندر ایک تختی نکلی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 7-8 لوگ, ان کے یہ نام ہے اور یہ اصحاب کہف ہے اور یہ دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہیں. دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک تختی یہاں پر ہے اور ایک تختی مال غنیمت میں. بادشاہ نے فوراً حکم دیا اپنے وزیروں کو, جاؤ مال غنیمت میں جاؤ, تختی نکال کر لاؤ. جب تختی نکالی گئی تو تختی وہاں مل گئی اور وہ نام جس طرح اس تختی پر نام لکھے ہوئے تھے اسی طرح اس تختی پر نام لکھے ہوئے تھے. اب برادران ملت اسلامیہ سننے کا واقعہ ہے, یاد رکھو سننے کا واقعہ ہے. جب بادشاہ نے اس تختی کو دیکھا, بادشاہ نے اس تختی کو پڑھا, اس والی تختی کو پڑھا, دیکھا کہ دقیانوس کے ڈر سے ہوئے یہ 8 لوگ بھاگے ہوئے تھے, اپنا ایمان بچا کر بھاگے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور پھر زندہ بھی کر دیا. 350 سال تک سوتے رہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کروٹیں بھی بدلتی رہی اور زندہ بھی رہے. اور ظالم بادشاہ بھی مٹ گیا. پتہ چل گیا, ان کو معلوم ہو گیا کہ جو لوگ گناہ کریں گے قیامت میں سزا بھی دی جائے گی اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اور ناظر بھی ہونا ہے. اور پھر اصحاب کہف کا وہ واقعہ, وہ منظر جب لوگوں نے دیکھا, سارے لوگوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ایک ہی زبان سے کلمہ نکالا, لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو برادران ملت اسلامیہ, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. سارے میرے ساتھ بولو, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. آپ کو قبر میں بھی اٹھنا ہے, پھر آپ کو حشر میں بھی جانا ہے, پھر آپ کو حساب و کتاب بھی دینا ہے, پھر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. وہ اصحاب کہف 350 سال تک سوتے رہے, پھر رب نے ان کو زندہ کر دیا اور پھر رب نے ان کو موت عطا فرما دی. یاد رکھو ہماری تمہاری عمر تو صرف 60-70 سال ہے, ہم تو مر جائیں گے. اگر گناہ کیے ہوں گے تو تشدد کیا جائے گا. کیوں نہ ہم آج رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں. میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا تھا, یہ حضور غوث اعظم کی محفل ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, او لوگوں یاد رکھنا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ خود ارشاد فرماتے ہیں, ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ مشکلات میں وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین کھو دیا ہوگا. دنیا کی خاطر دین نہیں کھونا ہے, بلکہ انشاءاللہ تعالی رب کی خاطر ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور رب کی باتوں پر, اس کے توحید پر اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے. ہمیں اپنے ائمہ کے پیچھے چلنا ہے. اور سیدنا محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیر لاسانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی 11ویں شریف ہے, آپ خود فرماتے ہیں ہمیں 11ویں کھل کے منانی ہے. اور 11ویں کھل کے منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھوس کے بریانی کھانی ہے جی.
11ویں کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھوس کے بریانی کھانی ہے، ٹھوس کے قورمہ روٹی کھانی ہے۔ 11ویں کا مطلب یہ ہے حضور غوث اعظم کی 11ویں کو منانا ہے اور حضور غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے۔ ہاں جی، کیا مطلب ہے ان کا؟ حضور غوث اعظم سیدنا محبوب سبحانی ساری زندگی مسکینوں سے محبت کرتے رہے، ساری زندگی غریبوں سے محبت کرتے رہے، ساری زندگی غریبوں سے پیار کرتے رہے، اس لیے انہوں نے غریبوں کو کھلایا اور آج ان کے نام پر لوگ دنیا کو کھلا رہے ہیں۔ جی، دنیا کو لوگ ان کے نام پر کھلا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بولے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم۔ چل کے بولیں سبحان اللہ، اور میرے ساتھ بولیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کیا بولے، واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا۔ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تباہ و بربادی سے بچنا ہے اور تباہ و بربادی سے ذلت سے اگر بچنا ہے تو پھر رسول اللہ کی شریعت کو اپناؤ، رسول اللہ کے دین کو۔ دین وہی جو رسول اللہ عطا کر گئے، جی دین وہی جو رسول اللہ عطا کر گئے، دین وہی جو رسول اللہ ہم کو دے گئے، اور شریعت مطہرہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ہم کو عطا کر دی۔ یہ نہ گھٹ سکتی ہے، یہ نہ کسی کے جو ہے گھٹانے سے گھٹ سکتی ہے، نہ کسی کے مٹانے سے مٹ سکتی ہے۔ رب تبارک و تعالی جب چاہے گا پھر سے انشاءاللہ ہمارا جھنڈا بلند کر دے گا۔ ہمیں جو ہے لوگوں پر نہیں جانا، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اوپر توجہ کرنا